بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتبۃ المخصوص ان یکون مؤخرا عن الفاعل ولا یصح تقدیمہ مطلقا۔ بات ہماری چل رہی تھی افعال مدح و ذم کی۔ نعم الرجل زید، پہلے فعل آتا ہے افعال و مدح ذم میں سے، پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مخصوص بالمدح آتا ہے۔ اب جو بحث یہاں فرما رہے ہیں، جو نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا مخصوص بالمدح کو افعال مدح و ذم کے فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ایک اسی طرح مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کو خود فعل مدح یا ذم پر مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلے کا جواب فرماتے ہیں مرتبۃ المخصوص، مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ان یکون مؤخرا عن الفاعل، کہ اس کو ہر حال میں ان افعال کے فاعل کے بعد ہونا چاہیے۔ ولا یصح تقدیمہ مطلقا، مخصوص بالمدح یا بالذم کو افعال مدح و ذم کے فاعل پر مقدم کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا فلا یقال، پہلے فائدے میں اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لہذا نعم اخواک الرجلان کہنا غلط ہے، چونکہ اخواکا مخصوص بالمدح ہے، الرجلان نعمہ کا فاعل ہے، اخواک کو الرجلان پر مقدم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے نعم الرجلان اخواکا، بہترین دو مرد ہیں تیرے دو بھائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے سوال کا جواب یجوز تقدیمہ علی الفعل، البتہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کو خود فعل مدح یا ذم پر مقدم کیا جا سکتا ہے، لیکن تین افعال میں نعمہ، بیسا اور سا پر مقدم کرنا جائز ہے، حبذا پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ، یعنی مخصوص بالمدح یا بالذم کو خود فعل مدح یا ذم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے اخواکا نعم الرجلان، اخواک کو خود نعمہ پر مقدم کریں تو یہ جائز ہے، لیکن نعمہ، بیسا اور سا میں جائز ہے، الا فی حبذا، لیکن حبذا میں خود حبذا پر بھی اس کے مخصوص کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا فلا یقال، لہذا زید حبذا کہ مخصوص پہلے آ جائے اور حبذا بعد میں آئے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ختم۔ بالکل آسان باتیں، اگلی بات تھوڑی باریک ہے، وہ گزارش کرتا ہوں۔ دوسرا فائدہ، آیا کبھی، سوال یوں بنا لیتے ہیں، آیا کبھی مخصوص بالمدح کا یا بالذم کا، یعنی مخصوص کا حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے یا ہمیشہ اس کا ذکر واجب ہوتا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں اذا تقدم فی الکلام ما يدل علی المخصوص، اگر کلام میں کوئی ایسی چیز گزری ہو
جو مخصوص بالمد پر دلالت کرتی ہو، قرینہ ہو کہ واضح پتہ چل رہا ہو کہ اس میں مخصوص بالمد کون ہے، جازا حذفہ، تو وہاں پر اس مخصوص بالمد یا بضم کو حذف کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ چونکہ کلام میں ایسی چیز موجود ہے جو قرینہ ہے کہ یہاں مخصوص کون ہے۔ آسان۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، اگر آپ یوں کہیں درسنا النحو، ہم نے نحو پڑھی، علی استاذ فاضل، ایک فاضل استاد کے پاس، وَنِعْمَ الْمُدَرِّسُ، اب نعمہ کے بعد المدرس فاعل کو ذکر کریں اور مخصوص کو ذکر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ چونکہ بات سمجھ آتی ہے، چونکہ کلام پیچھے بات ہو رہی تھی استاذ کی، تو اس کا مطلب ہے یہ نعم المدرس میں مخصوص بالمد بھی استاذ ہے، کوئی اور نہیں۔ لہذا نعم المدرسو کہہ دیں تو بھی جائز ہے، یعنی اصل کلام ہوگی نعم المدرسو الاستاذ، کو استاذ مخصوص بالمد ہے، لیکن چونکہ پیچھے قرینہ موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے، لہذا حذف کر دیں تو بھی جائز ہے۔ وَيَكْسُرُ حذف المخصوص الوا کے بعد ما، البتہ ما کے بعد، جہاں نعمہ اور بیسا کا فاعل ما ہو، ان کے بعد زیادہ تر اکثر طور پر مخصوص بالمد یا مخصوص بضم ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، جیسے نعما، بیسما وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا چونکہ پیچھے کلام میں ہوتا ہے، یعنی ان کے بعد ما جہاں پر نعمہ اور بیسا کا فرق کرو، ما فاعل بن رہی ہو تو وہاں پر مخصوص بالمد زیادہ طور پر محذوف ہوتا ہے۔ ختم۔ تیسرا فائدہ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اگر اس فعل مدح و ضم میں ترتیب برقرار ہو، یعنی پہلے فعل آ جائے، اس کے بعد فاعل آ جائے، اس کے بعد مخصوص آ جائے، فعل، اس کا فاعل، پھر مخصوص، تو نحوی ترکیب اس کی کیا ہوگی، یعنی اس کا اعراب جو ہم پڑھیں گے کس انداز میں پڑھیں گے؟ چار وجوہات ہیں جب ترتیب برقرار ہو کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر مخصوص ہو۔ نعم الرجل زید، نعمہ پہلے آ گیا، فعل مد آ گیا، الرجل اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالمد اس کے بعد ہے۔ اب اس میں جو نحوی ترکیب ہے اس میں فرماتے ہیں چار وجہ جائز ہیں۔ دو وجہ کی بنیاد پر یہ نعم الرجل زید ایک جملہ شمار ہوگا، اور دو ترکیبوں کے لحاظ سے یہ ایک نہیں بلکہ دو جملے ہوں گے۔ وہ چار ترکیبیں کیسے ہیں، وہ چار احتمال کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، اذا تاخر المخصوص عن الفعل والفاعل، جب مخصوص اپنے فعل اور فاعل کے بعد ہو۔ میں نے آسان گزارش کر دی کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر مخصوص ہو، فعل مد یا ضم جو بھی ہو۔ فَلَكَ فِي إِعْرَابِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، اس کے اعراب میں تیرے لیے چار وجوہات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی جو نحوی ترکیب کریں گے تو اس میں چار طریقے سے ترکیب ممکن ہے، جائز ہے۔ نعم الرجل زید، پہلی ان یکون مبتدأ مؤخرا، کہ وہ مخصوص مبتدائے مؤخر ہو، والجملۃ قبلہ خبر، اور اس سے پہلے والا جملہ خبر ہو۔ نعم الرجل زید، نعم الرجل فعل با فاعل، خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک یہ ہو گیا۔ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے ان یکون خبرا، کہ نہیں زید خبر ہو، لمبتدأ، ایک ایسی مبتدا کے لیے جس کا حذف کرنا واجب ہے، لمبتدأ واجب الحذف، واجب الحذف مبتدا کے لیے خبر واقع ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟
نمبر 3 انہو مبتداٌ کہ نہیں یہ زیدٌ جو آخر میں ہے یہ خود مبتدا ہے حذف خبرہ اور اس کی خبر محذوف ہو. 3 ہو گیا. نمبر 4 انہو بدل من الفاعل کہ نہیں وہ مخصوص اس فعل کے فاعل کا بدل واقع ہو رہا ہو، وہ مبدل من ہو. الرجل مثلا نعم الرجل میں الرجل مبدل من ہو اور زید اس کا بدل ہو. یہ 4 ہو گیا. فرماتے ہیں والوجہان الاولان ہما المشہوران جو پہلے 2 ترکیبیں ہیں، جو پہلے 2 نظریے ہیں. کون سا؟ نمبر 1 کہ وہ مخصوص مبتدا مؤخر ہو اور نعم الرجل ہو خبر مقدم ہو. دوسرا یا یہ خود ایک مبتدا واجب الحذف کی خبر واقع ہو رہا ہو. یہ مشہور ہیں. فتكون العبارت علی القول الاول عبارت یوں ہوگی یعنی زید نعم الرجل یعنی گویا ہم نے تو کہا نا کہ زید وہاں مبتدا مؤخر ہے یعنی گویا اصل بن جائے گا زید نعم الرجل جملہ اسمیہ. وعلی الثانی لیکن دوسرے نظریے کی بنیاد پر کہ جہاں زید خبر ہو مبتدا واجب الحذف کی تو پھر حقیقت میں جملہ یہ بنے گا نعم الرجل الممدوح زید کہ الممدوح مبتدا واجب الحذف ہے زید اس کی خبر ہے. ٹھیک. وعلی الثالث ثالث کیا تھا کہ مخصوص مبتدا ہو اور خبر محذوف ہو تو حقیقت میں عبارت بنے گی نعم الرجل زید نعم الرجل زید الممدوح کہ زید مبتدا الممدوح اس کی خبر. اور چوتھا کہ نہیں مخصوص بدل واقع ہو رہا ہو فاعل فعل کا. فرماتے ہیں وعلی الرابع وہ ہوگا نعم الرجل زید یعنی رجل فاعل بھی ہے اور مبدل من ہے اور زید اس کا بدل ہے. پس وہی علی المذہب الاول والرابع یعنی پہلی ترکیب اور چوتھی ترکیب کی بنیاد پر جملۃ واحدہ یہ ایک جملہ ہوگا واضح نظر بھی آ رہا ہے. دوسری اور تیسری ترکیب میں یہ 2 جملے ہوں گے چونکہ نعم الرجل ایک علیحدہ جملہ ہوگا زید الممدوح یا الممدوح زید یہ مبتدا و خبر علیحدہ جملہ ہوگا پھر 2 جملے بن جائیں گے. ٹھیک ہو گئے. خوب کل گزارش کی تھی کہ یہ جو ہم پیچھے باتیں کر رہے ہیں ساری افعال کی وہ فی الحال نعمہ بیسا اور سا 3 افعال کی باتیں ہیں. حبذا کو استاد شرطونی نے علیحدہ اس کی بحث کو شروع کیا ہے. فرماتے ہیں حبذا مرکب ہے حبا فعل ماضی اور ذا اس میں اشارہ قریب سے کہ اس میں حبا فعل ہے فعل ماضی ہے ذا اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے آتا ہے. تو حبذا گویا یہ مرکب ہو گیا فعل اور اس میں اشارہ سے. اس میں اور باقی 3 میں فرق یہ ہے کہ یہ حبذا ہمیشہ مفرد ذکر ہوگا حبذا اور ہمیشہ مذکر ذکر ہوگا چاہے مخصوص بالمد مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو چاہے وہ مؤنث ہو چاہے مذکر ہو. یہ حبذا ہمیشہ مفرد مذکر ذکر ہوگا. ٹھیک ہو گیا آسان. حبذا مرکبۃ من حبا فعل ماضی ہے حبا اور ذا اس میں اشارہ جو قریب کے لیے آتا ہے. فرماتے ہیں واہیا حبذا میں ایک خصوصیت ہے جو ان 3 میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہی تلازم الافراد والتذکیر یہ ملازم افراد و تقدیر. کیا مطلب؟ کہ یہ ہمیشہ مفرد مذکر ذکر ہوگا این کان المخصوص اس کا مخصوص بالماد چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مؤنث ہو یہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی ذکر ہوگا. حبذا ہمیشہ حبذا ہی ذکر ہوگا. ٹھیک ہو گیا ختم. فوائد فرماتے ہیں حبذا اگرچہ مدح کے لیے ہے
ٹھیک ہے جی، تعریف کے لیے ہوتا ہے. لیکن تتحول حبذا الی الذم، یہ حبذا ضم یعنی ماد کی بجائے ضم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، متحول ہو سکتا ہے. کب؟ اذا قدمت علیہا للنافیہ، اگر اس پر اس سے پہلے لائے نافیہ کو لگا دو. جیسے ہم یوں کہیں لا حبذ المتکبر، حبہ یعنی متکبر اچھا نہیں ہے. لا حبذ الحسود، حسد کرنے والا اچھا نہیں ہے. یہ مذمت کے حبذا کا ہونا اچھا ہو گیا، لیکن جب لا آ جائے گا تو یہ پھر ضم کے معنی میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے فرماتے ہیں، ایک ترتیب سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک جملہ ہے حبذا زید دارسا، بہترین ہے، اچھا ہے، زید دارسا بلحاظ دارس یعنی پڑھنے والا، متعلم، شاگرد. اب اس کی ترکیب کیا ہے یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اس جملے میں. فرماتے ہیں تقول فی اعراب، یہ جو جملہ ہے حبذا زید دارسا، اس کا اعراب بھائی معنی کہ اس کی ترکیب کہ کس کا اعراب کیا ہے، ترکیب نحوی کیا ہوگی. فرماتے ہیں حبہ فعل ماضی ہے، ذا اسم اشارہ اس کا فاعل ہے، والجملہ تو خبر مقدم، لہذا یہ حبذا فعل اپنے فاعل کے ساتھ خبر مقدم ہے. زید مبتدا مؤخر، زید مبتدا مؤخر ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا خبر مبتدا کے معنی رابط چاہیے، تو فرماتے ہیں رابط اسم اشارہ ہے، اسماء اشارہ بھی رابط کا کام کرتے ہیں، رابط وہی ذا اشارہ ہے. دارسن یہ حال ہے زید ذوالحال کے لیے، بہترین ہے زید در حالانکہ پڑھنے والا، درس لینے والا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کا ایک نکتہ سمجھا رہے تھے. خوب، ایک اور فائدہ سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اذا حذف اسم الاشارہ ذا جعل المخصوص فاعلا لحبہ. یہ ایک نکتہ ہے توجہ فرمانا، وہ یہ ہے کہ حبہ ذا میں ہم نے کہا ہے کہ حبہ فعل ہے، ذا اسم اشارہ ہے جو اس کا فاعل ہے. بسا اوقات حبہ کے ساتھ ذا فاعل نہ ہو بلکہ وہی مخصوص بالمدح اس حبہ کا فاعل واقع ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ذا ساتھ نہ ہو تو وہی مخصوص بالمد اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک سطر کتاب میں نہیں، آپ لکھ لیں، آپ کا فائدہ ہے، وہ یہ ہے جب ذا حبہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو زیادہ تر پھر یہ حبہ نہیں بلکہ حبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ہا پر فتح کی بجائے ضمہ عرب والے زیادہ پڑھتے ہیں، پھر زیادہ تر یہ حبہ کی بجائے حبہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو لکھ لیں. اذا حذف اسم الاشارۃ ذا، اگر حبہ ذا سے ذا اس کے فاعل اسم اشارہ کو حذف کر دیں تو کوئی مشکل نہیں. جعل المخصوص فاعلا لحبہ، تو اس وقت اس کے مخصوص بالمد کو اس حبہ فعل کا فاعل قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگلی سطر میں نے گزارش کی اس کو آپ خود لکھ لیں. جب ایسا ہوگا تو پھر زیادہ تر یہ حبہ نہیں بلکہ حبہ استعمال ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یعنی ہاں پر ضمہ. جیسے حبہ فن التاریخ، شعبہ تاریخ بہترین ہے. اب فن التاریخ اگرچہ مخصوص بالمد ہے لیکن یہاں حبہ پڑھیں تو بھی صحیح ہے، حبہ پڑھیں تو زیادہ یہ ہے وہ. وَيَجُوزُ أَن يُجَرَّ بِبَاءِ الزَّائِدَةِ، اور یہ بھی جائز ہے
کہ اس کے اس مخصوص بالمد فاعل پر بائے جارہ کے ذریعے اس کو لفظاً مجرور کر دیں، لیکن وہ بائے زائدہ ہوگی، جیسے حبا بفن التاریخ یا حبا بفن التاریخ فیکون مجروراً لفظاً، تو یہ ہے فن التاریخ، اگرچہ لفظاً مجرور ہوگا چونکہ با جارہ آ گئی ہے اگرچہ زائدہ، لیکن مرفوعاً محلاً یہ مرفوع ہوگا بنابر فاعلیت کے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اگلی بات فرماتے ہیں یجوز ان یکا بعد حبذا نکرۃ منصوبۃ علی التمییز، جائز ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ حبہ فعل ہے، ذا اس میں اشارہ ہے، اگرچہ اس میں اشارہ معرفہ ہے لیکن مبہم ہوتا ہے، تو اس ذا کے ابہام کو رفع کرنے کے لیے ایک اور اس میں نکرہ منصوب ذا کے بعد آ جائے جو تمیز واقع ہو، کس کی؟ کہ ذا میں پائے جانے والے ابہام کو ختم کرے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کہ ذا کے بعد ایک اس میں نکرہ آ جائے جو بنا بر تمیز کے منصوب ہو۔ جناب تمیز کا کام تو ہوتا ہے ابہام کو رفع کرنا، وہ کون سے ابہام کو رفع کرے گا؟ فرماتے ہیں یہ جو ذا اس میں اشارہ میں ابہام پایا جاتا ہے وہ اس کو دور کرے گی، یہ جائز ہے۔ یجوز ان یکا بعد حبذا، یہ جائز ہے کہ حبذا کے بعد واقع ہو ناکرۃ ایک اس میں نکرہ، منصوبۃ علی التمییز جو بنا بر تمیزیت کے منصوب ہو۔ جناب تمیز کا کام ہوتا ہے رفع ابہام، یہ تمیز کہاں سے ابہام کو رفع کرے گی؟ فرماتے ہیں رافعۃ ما فی اسم الاشارۃ، وہ جو ذا اس میں اشارہ میں تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے، اس ابہام کو وہ نکرہ جو تمیز کی بنیاد پر منصوب ہوگا، تمیز بن کا اس ابہام کو رفع کرے گا، یہ جائز ہے۔ لہذا حبذا زیدن کی بجائے حبذا رجلن زیدن پڑھنا، یہ بھی جائز ہے کہ رجلن تمیز ہو، ذا میں ابہام کو رفع کر رہی ہو، اور یہ راجل نکرہ بھی ہے، منصوب بھی ہے بنا بر تمیز کے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فوائد، دو فائدے ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں یہ ہے یجوز ان تقع الحال بعد حبذا مقدمۃ علی المخصوص او مؤخرۃ۔ حبذا کے بعد اگر حال آ جائے، اور ظاہر وہ مخصوص بالمد کے لیے حال ہوگا، تو حبذا کے بعد مخصوص بالمد نے تو ہونا ہی ہونا ہے نا، اس کے علاوہ ایک حال کا واقع ہونا بھی جائز ہے۔ اب چاہے وہ حال مخصوص بالمد سے پہلے ہو چاہے مخصوص بالمد کے بعد ہو، لیکن ہو حبذا کے بعد جائز ہے، آسان۔ یجوز ان تقع الحال، جائز ہے، ممکن ہے کہ حال واقع ہو حبذا کے بعد، مقدمۃ علی المخصوص، ممکن ہے کہ وہ مخصوص بالمد سے پہلے ہو، اور مؤخرتاً ہو یا مخصوص بالمد کے بعد ہو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ حبذا شاعراً اخوکا یا حبذا اخوکا شاعراً، بہترین ہے تیرا بھائی در حالانکہ شاعر ہے۔ اب شاعر حال ہے اخوک کے لیے، وہ اس سے پہلے ہو تو بھی جائز ہے، بعد میں ہو تو بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک آخری فائدہ ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو حل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 4 افعال تو ہو گئے مشہور کہ جن کو ہم افعال مدح و ذم کہتے ہیں، نعما، بیسا، سا اور حبذا۔ نحات نے کچھ اور افعال کو بھی اس مدح و ذم کے معنی کے لحاظ سے
افعال مد و ضم کے ساتھ ملحق کیا ہے کہ جیسے یہ 4 فعل مد اور ضم کا معنی دیتے ہیں، کچھ اور افعال بھی ہیں وہ بھی مد و ضم کا معنی دیتے ہیں۔ ایک جیسے ان کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے ان کے بعد بھی ایک فاعل ہوگا، جیسے ان میں کوئی مخصوص بالمد اور مخصوص بالضم ہوتا ہے ان کے بعد بھی مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم ہوگا۔ کون سے وہ فعل ہیں؟ 2 نشانیاں اس کی بتائی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ فعل جس سے صیغہ تعجب بنانا صحیح ہو، یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ ہر فعل سے آپ ما افعل اور افعل بہی کو مشتق نہیں کر سکتے۔ غالباً 8 شرائط ہیں کہ جس فعل میں یہ 8 شرائط ہوں گی اس سے صیغہ تعجب بن سکتے ہیں۔ مثلاً وہ ماضی ہو، وہ ثلاثی ہو، وہ متصرف ہو، وہ قابل تفضیل ہو، معلوم ہو، تام ہو، ناقص نہ ہو، مثبت ہو، رنگ و بو پر نہ کرتا ہو۔ یہ 8 شرائط اس میں ذکر ہوئیں کہ جو ایسا فعل ہوگا اس میں سے صیغہ تعجب بن سکتا ہے۔ یہ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ فعل جو صیغہ تعجب کی جس سے بننے کی صلاحیت موجود ہو، ایک۔ دوسرا، وہ فاولا کے وزن پر استعمال ہو، یعنی مضموم العین ہو، فاولا۔ اب ہو سکتا ہے وہ اصالتاً مضموم العین ہو، جیسے ہاسونا، کاروما، یا نہ اس کو مضموم العین کی تعویل میں کیا گیا ہو، جیسے فاہمہ ہوتا ہے ہم اس کو پڑھیں فاہما، عالمہ ہوتا ہے ہم اس کو پڑھیں عالمہ، یعنی اس کی تعویل میں کریں، تو یہ بھی مد و ضم کے ان افعال کے ساتھ ملحق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے اس کا ترجمہ ہے، مثال لیں۔ الحق العلماء بنعما و بیسا فی الدلالت علی المدح والذم، جیسے نعما اور بیسا مدح اور ذم پر داد کرتے ہیں، اسی طرح علماء نے ملحق کیا ہے اس مد اور ذم پر داد کرنے کے لیے۔ وفی حکم الفاعل والمخصوص، جیسے نعمہ اور بیسا کے بعد ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مخصوص بالمد مخصوص بالضم ہوتا ہے، اسی طرح ان کے بعد بھی ایک فاعل ہوگا اور ایک مخصوص بالمد بالضم ہوگا۔ کس کو ملحق کیا ہے کہ وہ بھی مد و ضم کا معنی دیں، ان کا بھی فاعل ہو، ان کا بھی مخصوص بالمد مخصوص بالضم ہو۔ اب یہ فرماتے ہیں الحق العلماء بنعما و بیسا، یہ الحقہ کا مفعول جہاں ہے، کل فعل ثلاثی صالح للتعجب منہ، ہر وہ فعل ثلاثی جس سے صیغہ تعجب بنانے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی وہ 8 شرائط ہوں کہ جس میں 8 شرائط تھیں ان سے صیغہ تعجب ما افعل اور افعل بھی بنا سکتے تھے۔ ہر وہ فعل ثلاثی جس میں صیغہ تعجب بنانے کی صلاحیت موجود ہو اس کو، ایک ہو گئی۔ نمبر 2، مستعمل علی وزن فاولا، اور وہ فاولا کے وزن پر استعمال ہوتا ہو، یعنی مضموم العین استعمال ہوتا ہو۔ اب مضموم العین جو استعمال ہوتا ہے اما بالاصالہ، یا وہ اصالتاً ہے ہی مضموم العین، ٹھیک ہے جی، جیسے کاروما، جیسے زاروفا، او بالتحویل، یا اصالتاً تو نہیں تھا، اس کو تعویل مضموم العین میں لیا جائے، جیسے فاہمہ کو فاہما، علمہ کو علمہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ملحق ہیں اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے جو بھی فعل ہیں، اب نام نہیں لیا، جو بھی اس فارمولے پر پورا آئے گا وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ افعال مد و ضم میں سے ہیں، ان کے بعد ایک فاعل ہوگا، ان کے بعد پھر ایک مخصوص ہوگا، ٹھیک۔ وَالسَّاعَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ،
سا بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، وہ بھی انہی میں سے ہے، لیکن قلبت العین الفا، لیکن اس کا عین کلمہ اب الف میں تبدیل ہے، چونکہ سا وہ آ تھا تو واو پر ضمہ ثقیل تھا ہٹا دیا، تو پھر او قانون ناوی سے ما قبل اس کا مفتوح تھا، یہ بن گیا سا، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اب آگے مثالیں ہیں، مثلا نحو قولی تعالی ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اب دیکھو یہاں سا یہ فعل ضم استعمال ہوا، مثلا اس سا کی ضمیر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں حال ہے جو بھی ہے، القوم یہ اس کا فاعل ہے، الذین کذبوا بآیاتنا القوم کے لیے صفت ہے پورا جملہ۔ ساء ما یعذرون، اب یہ بھی سورہ نام کہتے ہیں، یعنی ساء ما یعذرون وزرہم، یہاں مخصوص بالمد محذوف ہے، یعنی وزرہم، اصل تھا ساء ما یعذرون وزرہم۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اب کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا، یہاں پر کون سا فاعل ہوگا؟ کوئی اسم تو نظر نہیں آ رہا، فرماتے ہیں یہ جو ان تقولوا، تقولوا پر ان آ گیا مصدریہ، یہ ان تقولوا تعویل مصدر میں، جب تعویل مصدر میں جائے گا تو یہ اسم بن جائے گا، تو یعنی اصل جملہ کیا بن جائے گا؟ کابر مقتن عند اللہ، یعنی اللہ کو سخت ناپسند ہے کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، جیسے یہ ہمارے خطیب کرتے ہیں ان تقولوا، اب فرماتے ہیں ان تقولوا تعویل مصدر میں جائے گا تو گویا اصل جملہ بن جائے گا کابر المقت مقتن قولکم ما لا تعلمون، اب یہاں قولکم یہ مخصوص بن جائے گا، بہت آسان ہو گیا۔ پس جو بھی فعل اس فارمولے پر آئیں گے کہ جو ثلاثی ہو، اس سے صیغہ تعجب بنانا صحیح ہو، مضموم العین ہو، وہ بھی افعال مد و ضم کے ساتھ ملحق ہیں، ان کا فاعل بھی ہوگا، مشروع بھی ہوگا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں لا یجب فی فاعلها ما واجب فی فاعل نعمہ، اور نعمہ کا فاعل ہم نے کہا تھا کہ یا وہ معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرح مضاف ہوگا، یا اس کا نعمہ کے فاعل کے مضاف جس کی طرح مضاف ہوگا آگے اس کا مضاف الیہ معرف باللام ہوگا۔ فرماتے ہیں لا یجب فی فاعلها، البتہ ان کے فاعل میں وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں جو نعمہ کے فاعل میں ضروری تھیں، کہ من کونہ مقارناً بے، ہم نے کہا تھا تین ہیں کہ یا اس کا فاعل خود معرف باللام ہوگا، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا ایک ایسے اسم کی طرف مضاف ہوگا کہ آگے اس کا مضاف الیہ معرف باللام ہوگا، وہ یہاں ضروری نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں کما فی قولی تعالی حسن اولئک رفیقا، اب اولئک دیکھو یہ اسم نہیں ہے بلکہ یہاں فاعل ضمیر استعمال ہوا، کوئی حرج نہیں ہے، وفاعلہ اولئک، اب اولئک اس میں اشارہ ہے، دوسرا اسم ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ولا یکون لہ مخصوص بالمد، اب یہاں کوئی مخصوص بالمد بھی نہیں ہے۔ ولا یجوز ان تجر فاعل هذا الافعال، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ اس کے فاعل کو تو با کے جارہ کے ساتھ مجرور کرنا جائز تھا، فرماتے ہیں ان افعال کے فاعل کو با زائدہ کے ساتھ ہم مجرور نہیں کر سکتے، یعنی ان کے فاعل پر با جارہ داخل نہیں ہو سکتی، تشبیہاً بفاعل افعلا، چونکہ افعلا کے فاعل پر جیسے ہوتی ہے، فرماتے ہیں نہ ان پر نہیں ہوتی، یعنی صیغہ تعجب میں ایسا ہوتا ہے کہ حسنا بزید حملا علی احسن بزید، لیکن ان کے فاعل پر با زائدہ داخل نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ